آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازۂ گلستہ پیدا۔ مگر کیا حوش نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ پر ڈالا گیا جب آگ میں حضرت خلیل کو، وہ آگ بولی مجھ سے جلایا نہ جائے گا۔ حضرات محترم، یہ ماہ مبارکہ ہمارے آپ کے درمیان سایہ فکن ہو رہا ہے، جس میں ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں، یعنی کہ قربانی کرتے ہیں۔ بہت بہترین عبادت ہے قربانی کرنا، ثواب ہے۔ اور ماہ مبارکہ ذی الحج اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے۔ ماہ مبارکہ جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے تو قربانی سے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی سے یہ ماہ مبارکہ رخصت ہو رہا ہے، اور جب آئے گا تو پھر امام حسین کی قربانی سے واپس آئے گا۔ شاعر فرماتے اے مسلمان سن یہ نقطہ، درس قرآنی میں ہے زندگی یہ جاویدہ مومن کی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ قربانی کرنا، اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک اللہ کے ایسے نبی ہیں جس کا لقب خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست۔ آپ نے انبیاء کرام کا ذکر سنا، حضرت آدم کو صفوت ملی، صفی اللہ کا لقب رب نے عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا رب نے خطاب عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا، اور حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ میرے سرکار فرماتی ہیں انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیح کا لڑکا ہوں۔ انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیح کا لڑکا ہوں۔ فرماتے ایک تو وہ ذبیح حضرت میرے سرکار آل اسماعیل سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی کرنے کے لیے لے کے گئے، قربان ہوئے نہیں، لیکن اللہ نے ذبیح اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اور ایک ذات حضرت عبداللہ کی تھی، جس کے تعلق سے بہت طویل داستان ہے کہ جب زمزم کا کنواں کھودا جا رہا تھا، اس کے تعلق سے میں نے ذکر کیا، تو منت مانی تھی اور قرآن اندازی کی گئی تھی، تو حضرت عبداللہ کے نام سے قرآن اندازی ہوئی، 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، تو ذکر ان کا بھی قربانی کا لیے حضرت ابو طالب عبد المطلب چاہتے تھے کہ قربانی کروں، لیکن قربانی ہوئی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی قربانی کا صدقہ عطا فرما دیا۔ سرکار فرماتے انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیح کا لڑکا ہوں، ایک تو آل اسماعیل سے ہوں، دوسرا حضرت عبداللہ کا لڑکا ہوں، اسی لیے دو قربانی کا ذکر میرے سرکار فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، علماء کرام کا اختلاف، بعض نے کہا آپ کے والد کے نام کے تعلق سے اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کے والد کا نام آزر ہے، لیکن بڑی بڑی کتابوں میں ان کے والد کا نام طارق ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، تو آزر کا ذکر آیا ہے۔ تو اب لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ جب قرآن میں باپ کا ذکر ہو باپ کے نام کے ساتھ، تو پھر باپ آزر ہی ہوگا، لیکن فرماتے چچا کو بھی باپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ میرے سرکار فرماتے الام والدۃ والخالۃ والدہ، چچا باپ کے درجے میں آتا ہے، اور خالہ جو ہوتی ہے ماں کے درجے میں آتا ہے، میرے سرکار کی حدیث مصطفیٰ ہے۔ تو ذکر قرآن پاک میں تو آزر کا آیا ہے، لیکن فرماتے میرے سرکار فرماتے میں پاک نسبوں سے پاک نسب میں منتقل ہوتا گیا، یعنی جو میرا نسب آدم سے لے کر عبداللہ تک چلا آ رہا ہے، وہ شرک سے رب نے پاک رکھا ہے، شرک سے رب نے پاک رکھا ہے، تو میرا نسب ہونے کے بعد وہ شرک کی طرف جائے گا نہیں۔ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا ضرور کرتے تھے آزر کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دی، ہدایت عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت پیدا ہوئے جب اللہ کہنے والا غالباً کوئی نہیں تھا، نمرود کا دور تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا نمرود تھا۔ 4 بادشاہ ایسے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 مسلمان کے بادشاہ ہیں،
ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے نبی ہے جو ہوا پر پرواز کیا کرتے تھے۔ واقعہ کی طرف جانا نہیں ہے، میں آپ کو صرف مختصر طور پر ذکر کر دوں۔ دوسرے بادشاہ کا نام حضرت سکندر ذوالقرنین ہے، یہ بھی اللہ کے نبی ہے۔ جب یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے تو پھر اس نبی کا ذکر ضرور کر لیا کرتا ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج وہ تھا جب پوری دنیا پر فساد و فتنہ فساد پھیلا رہا تھا۔ اس وقت یہ بادشاہ جس کا نام سکندر ذوالقرنین تھا، آہنی دیوار کر کر یاجوج ماجوج کو اس کے اندر قید کر دیا۔ یہ دو بادشاہ مسلمان کا دونوں اللہ کے نبی ہیں، اور دو بادشاہ کافر کا ہے۔ ایک کا نام نمرود ہے، یہی نمرود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس زمانے میں پیدا ہوئے، ایک مچھر نے اس کا کام تمام کیا تھا۔ اور دوسرے کا نام شداد ہے، دوسرے کا نام شداد جس کو بخت و نصر بھی کہا جاتا ہے، جس نے دنیا میں جنت بنایا مگر اپنی جنت تک جانا سکھا، یعنی بغیر مرضی رب کے کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ کوئی اپنے آپ کو کتنا بڑا خدا کہہ لے، کتنا اپنے آپ کو اپنا پاورفل کہہ لے، مگر پروردگار وہ ایک ہی ذات ہے جس کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو لفظ کن سے کائنات کو جس نے پیدا کیا وہ لفظ کن سے کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کے بغیر کچھ ہل نہیں سکتا، پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس کے مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس وقت پیدا کیا جب اللہ کہنے والا غالباً کوئی نہ تھا، فرماتے لیکن اللہ نے اس وقت حضرت ابراہیم کی پرورش کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تو چچا کے ساتھ رہنے لگی۔ یہ چچا ہے جو دن بھر بدھ بنایا کرتا ہے، بازار میں بیچا کرتا ہے، بدھ بنایا کرتا ہے، بازار میں بیچا کرتا ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، رمضان میں بھی اس کا ذکر میں نے مختصر طور پر کیا تھا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، نہ یہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ یہ کبھی گناہ ہوتا ہے۔ مگر آج دو تین جھوٹوں کا ذکر بھی کرنا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بڑے ہوئے تو باپ چچا نے کہا چلو بدھ بیچنے کے لیے، مگر کہا کہ چچا جان ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو جو بول تک نہیں سکتی ہے، جو بول تک نہیں سکتی۔ اللہ پر باپ چچا بار بار ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ سالانہ میلہ لگتا ہے، ایک سالانہ میلہ لگتا ہے، اور میلہ کچھ دور پر ہے، لوگ جاتے ہیں تو اچھا اچھا کھانا بناتے ہیں اپنے بتوں کے سامنے، سامنے سے مندر رکھا ہوا ہے، مندر بنا ہوا ہے، بڑے بڑے بت رکھے ہوئے، وہیں پہ کھانا رکھ دیتا ہے، واپس جاتے ہیں اپنا مارکیٹ کرتے ہیں، اپنا بازار کرتے ہیں، واپس آتے پھر اسی کھانے کو کافر کھایا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کیسے یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا قرآن پاک انی سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، جبکہ آپ بیمار نہیں تھے۔ اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جھوٹے کو اللہ نبی نہیں بناتا، جھوٹے کو اللہ نبی نہیں بناتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں انی سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کا بیمار ہوں۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ چلے گئے لوگ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک کلاڑی اٹھائی، وسیلہ اٹھایا اور چلے گئے سیدھا مندر پر، جا کے سب کے گردن کو کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کہا کھاتے کیوں نہیں ہے؟ جب کچھ بولنے کی آواز نہیں ہے، جب جو بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، اس کی عبادت کرے۔ کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، اور جو سب سے بڑا والا تھا اس کے کاندھے پر رکھ دیا، ہتھیار رکھ دیا، واپس آ گئے۔ لوگ جب واپس آئے تو لوگوں کا عجیب کنڈیشن ہے، سب دیکھ کے حیران ہے کہ ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو کس نے ایسا کر دیا ہے، کس نے ایسا کیا؟ واپس آئے تو کہا ایک ہی شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ پکڑ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا بتائیے کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بل فعلہ کبیر، اس کے بڑے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو۔ اب بڑے سے مراد کیا ہے کہ جانتے ہو ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتی، اور حضرت ابراہیم کہتے بل فعلہ کبیر، اللہ پر حضرت ابراہیم جاننے کے بعد یہ جملہ فرمایا اس کے بڑے سے پوچھو۔ یہ دوسرا جھوٹ ہو گیا، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا۔ بعد میں اس کا ذکر کروں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ایک آگ تیار کیا گیا، میں نے جو قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ایک آگ تیار کیا گیا، پورے مہینے پر لکڑیاں جمع کی گئی۔ جانتے ہو اس زمانے کا دور کیا تھا کہ اگر کسی کو کوئی بیماریاں ہوتی تھی، کوئی اگر کچھ ہو جاتا تھا تو وہ منتیں مانتا تھا کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں بھی لکڑیاں لا کر جمع کروں گی، کہ میں بھی جمع کروں گا۔ حالات یہ تھے کہ لکڑیاں جمع ہوتے ہوتے بہت بڑا لکڑیوں کا یہ بن گیا،
اور ایک چار دیواری کے اندر آگ لگا دیا گیا۔ آج پر آج حوران جنت کانپ رہا ہے، غلمان بہشت کانپ رہا ہے۔ ایک پروردگار تیرا ایک نام لینے والا ایک ہی ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے، وہ بھی آج آگ میں جا رہا ہے۔ اگر یہ آگ میں جل گیا تو پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ پھر تیری پرستش کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ اللہ، مگر جانتا ہے وہ میرا رب جلیل۔ آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ فرماتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، طویل داستان ہے، میں داستان کی طرف نہیں بس مختصر طور پر ذکر کر دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اب آگ میں ڈالنے کے لیے کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اس آگ کی لپٹ کا عالم یہ ہے کہ اوپر سے پرندہ بھی گزرے تو جل کر خاک ہو جائے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس آگ کے قریب رہ سکے۔ اب ابراہیم کو آگ میں ڈالے گا کون؟ ابراہیم کو آگ میں ڈالے گا کون؟ کس کی مجال ہے؟ تو شیطان نے ایک آلہ تیار کیا جس کو منجنیق کہتے ہیں، یعنی اس طرح اٹھاؤ اور ادھر پھینکو۔ ابھی بھی اب تو حالات یہ ہے کہ بہت سے ایسے آلہ نکل چکے ہیں کہ ادھر کا سامان ادھر سے ادھر پھینکتے، ادھر کا سامان ادھر پھینکتے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ چیز تیار کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کو اس میں بیٹھا دیا گیا۔ زمین چھوڑ نہیں رہی تھی۔ تاریخ میں آیا کہ زمین حضرت ابراہیم کو چھوڑ نہیں رہی تھی کہ اس کو اٹھایا جائے، منجنیق کو اٹھایا جائے۔ بدکاریاں کی گئی تاکہ زمین جل جائے، پھر حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیں۔ یہ سب شیطان کے مشورے سے ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب آگ کے قریب پہنچے، فرشتے آئے۔ کسی نے کہا میں ہوا کا فرشتہ ہوں، ابراہیم اگر حکم دو نا تو اس آگ کو اٹھا کے میں سمندر کی تہ تک لے کر جاؤں۔ کہا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ کسی نے آ کے کچھ کہا میں پانی کا فرشتہ ہوں، اتنا پانی برساؤں کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ ابراہیم اجازت دے دو۔ کہا کہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے آتے گئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کیا وہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے؟ کہا رب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ کہا جب رب دیکھ رہا ہے تو جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب میرا رب مجھے یہاں تک پہنچایا ہے تو بچانے کی ذمہ داری بھی پروردگار کی ہے، مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے پروردگار کی ذات پر بھروسہ کرو۔ دنیا کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو ایک وقت تک تمہارے ساتھ دے سکتا ہے، مگر رب پر بھروسہ کرو گے تو یہاں بھی تیرے ساتھ ہے، میدان محشر میں بھی تیرے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ کے قریب گئی، آگ میں ڈال دیا گیا۔ رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میری ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والا ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والا ہو جا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر رب یہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا، صرف فرماتا ایک آگ میری ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ٹھنڈی کی شدت سے حضرت ابراہیم کے جان کا خطرہ ہو جاتا۔ لیکن رب نے کیا فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والا بھی ہو جا۔ پتہ یہ چلا کہ آگ ٹھنڈی تو ہو رہی ہے مگر ٹھنڈی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچے گی، وہ بھی سلامتی والا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ہے، تخت لگا دیا گیا، آگ میں جل رہی۔ علماء کرام فرماتے 40 دن تک، کئی مہینے تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں رہی۔ جب دیکھا ایک لڑکی تھی، نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہے۔ کسی وجہ سے کسی طرح سے حضرت ابراہیم کو لے کے نکلے فلسطین کی وادی سے۔ فلسطین کی وادی میں ایک ایسا بادشاہ اس وقت موجود تھا جس کے پاس لڑکیاں خوبصورت ہوتی تھی، اس کی بیوی ہوتی تھی تو اس کو چھین لیتا تھا۔ یہ اس وقت کا دستور تھا، وہ چھین لیا کرتا تھا، ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جب دیکھا حضرت سارہ حسن و جمال کی ملکہ اتنی خوبصورت ہے تو لوگوں نے کہا اس کو بادشاہ کو کہ ایک آدمی ہے اس کے ساتھ ایسی عورت ہے، ایسی لڑکی ہے جو بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو ہاذہی اختی، یہ میری بہن ہے۔ ہاذہی اختی، یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، فرمایا یہ میری بہن ہے۔ یہ تیسرا جھوٹ ہوا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل، لیکن جو بہن اس لیے کہا گیا، کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کی بہن کہتا تھا تو پھر بادشاہ اس کو نہیں اپنے یعنی اس کو قبضے میں نہیں لیتا تھا، لیکن اگر بیوی کہنے سے قبضے میں لے لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے، لیکن بادشاہ نے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو لے کے گیا، قبضہ کر کے لے کے اپنے خواہشات کے اس محل میں لے کے گیا۔ لینے کے بعد اپنا وہاں پر ان کے اپنے برا انداز اور ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ ان کا جسم سل ہو چکا، پتھر کی مانند بن چکا،
کہا کہ آپ دعا کر دیجئے اپنے پروردگار سے کہ میرا جسم سلامت ہو جائے. فرماتے کہ دعا کی حضرت سارہ نے تو صحیح ہو گئی, صحیح ہو گیا, بادشاہ صحیح ہوا. تو اب جانے لگے حضرت ابراہیم خلیل اللہ, تو ان کے خدمت کے لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ حضرت حاجرہ حضرت سارہ کون ہے اس کا ذکر میں ابھی کروں گا, بس ایک مرتبہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. میں نے کہا کہ 3 چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بولا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک اللہ کے ایسے نبی ہے جس کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا. سب سے پہلا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بل فعلہ کبیر, اس کے بڑے سے پوچھو. دوسرا فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا انی سقیم, میں بیمار ہوں. انسان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر بیماری ہے. بیماری کا مطلب یہ ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. بیمار ہونے کا عالم یہ ہے کہ انسان زندگی میں کبھی بھی بیمار پڑ سکتا ہے. علماء کرام اس کی تعویل فرماتے ہیں یعنی میں بیمار ہونے والا ہوں. دوسری تعویل علماء فرماتے ہیں کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میرا دل بیمار ہو چکا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو. اب نمرود کے سامنے لایا گیا, اے ابراہیم رب بھی کوئی ہے؟ کہا رب ہے نا, وہ رب الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں حیات بھی ہے, جس کے ہاتھ میں موت بھی ہے. مرضی آئے تو موت دے دے, مرضی آئے تو زندگی دے دے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اتنا کہے تو نمرود مسکرایا. مسکرانے کے بعد کہا بس اتنی سی بات ہے, میں ابھی اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں. ایک کے 2 قیدی کو بلایا, ایک کو رہا کر دیا, دوسرے کو تختے دار پر لٹکا دیا, اور کہا ابراہیم دیکھ اس کے حق میں زندگی لکھی ہوئی تھی, اس کو میں نے موت دے دی. اس کے حق میں موت لکھی ہوئی تھی, میں نے اس کو زندگی دے دی. حضرت ابراہیم مسکرائے, کہا یہ مطلب نہیں سمجھا زندگی اور موت کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا پہاڑ اس کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو نکال کے دکھا مغرب سے, اگر تو خدا ہے تو نکال کے دکھا پچھم سے. فبہت الذی کفر, کافر شرمندہ ہو گیا حضرت ابراہیم کے سامنے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے. آخر نمرود کا بس نہ چلا. اگر یہاں تک بات آئی تو میں سمجھوں یعنی رب کون ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے, پروردگار کون ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, کائنات میں رب کون ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے. لیکن وہ پروردگار وہ ہے جو پچھم سے بھی کل سورج کو نکالے گا, یعنی پچھم سے بھی کل قیامت کے دن سورج کو نکالے گا. جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا پچھم سے سورج نکلے گا, قیامت کی نشانی ہے. مگر آؤ میں تم کو بتاؤں, اگر اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں مقام صحابہ ہے. سرکار تشریف فرما ہے, حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں ادا کی. میرے سرکار حضرت علی کے جانب اقدس پہ سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں, ادھر حضرت علی نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے. میرے سرکار دیکھنے میں جب سورج غروب ہو رہا ہے کبھی ڈوبتے سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. عرض کر رہے ہیں نبی تیری ذاتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ڈوبتے سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں, اے نماز تیری ذاتوں کا, تیری عبادت کا کوئی جواب نہیں ہے. اے نبی اگر تو نہ ہوتا تو نماز نہ ملتا. اے نماز اگر ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے, عبادت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے. لیکن جب عصر کی نماز قضا ہو گئی, سورج غروب ہو گیا, تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو کی قطار جاری ہے. میرے سرکار بیدار ہوئے, علی تجھے کس نے رلایا ہے, تجھے کس نے رلایا ہے؟ عرض کرتے آقا میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. کہا بس اتنی سی بات ہے. کہا آقا بات اتنی سی نہیں ہے, کل تاریخ لکھی جائے گی تو جب یہ لکھا جائے گا کہ جب ولایت کے سردار علی کی نماز قضا ہو سکتی ہے تو عام انسان قضا کرے تو کون سی بڑی بات ہے, وہ تو بغیر قضا, یعنی جب رب نے اتنی پابندی کرنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتی, کل تو کہیں گے کہ ولایت کے سردار کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. میرے سرکار نے جب اتنا سنا ہے, میرے سرکار مسکرائے, کا پتہ علی عصر کی نماز قضا پڑھے گا یا ادا پڑھے گا. علی سوچا آج موقع بڑا اچھا ہے, ارے پیڑ کو سجدہ کروانے والا نبی میرے پاس, کنکروں میں ابو جہل کے کلمہ پڑھوانے والا نبی میرے پاس ہے, پتھروں کو صلاۃ و سلام پڑھوانے والا نبی میرے پاس ہے. یا رسول اللہ اب تو قضا کیسے پڑھوں, اب تو میں ادا ہی پڑھوں گا, اب تو ادا ہی پڑھوں گا. میرے سرکار نے اشارہ کیا ہے, ڈوبا ہوا سورج پچھم سے پلٹ آیا, ڈوبا ہوا سورج پچھم سے پلٹ آیا. یہاں دلیل یہ تھی کہ جو پروردگار ہے وہ سورج کو مشرق سے بھی نکال سکتا ہے, مغرب سے بھی, لیکن مقام صحابہ نے میرے سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج پچھم سے پلٹ آیا. اب اللہ اکبر, اب مصطفیٰ کو خدا کہا جائے یا امتی کو بندہ کہا جائے, مصطفیٰ کو نبی کہا جائے یا خدا کہا جائے, ایک کنفیوژن کا دور تھا. اب لوگ مصطفیٰ کے قریب کیسے ہو جائے, مصطفیٰ کے قریب کیسے بیٹھے. تو میرے سرکار نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں,
قل انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہو، لیکن بشر کہتے کہتے اپنی طرح مت سمجھ لینا، یوحا الیہ، میرے طرف وحی بھی آتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بل فعلہ کبیر، اس کے بڑے سے پوچھو۔ اب بڑا تو جواب دے نہیں سکتا، علماء کرام تعویل فرماتے ہیں کہ بڑے سے مراد اس وقت اللہ کہنے والا ایک ذات حضرت ابراہیم کی تھی، حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی بل فعلہ کبیر، اس کا بڑا میں ہوں، مجھ سے پوچھو کہ کیا کس نے ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ جواب عطا فرمایا، پتہ یہ چلا کہ جو جھوٹ لوگ سمجھے وہ جھوٹ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ علم کہتے کس کو ہے، جہاں انسانی حدود ختم ہو جاتی ہے علم وہی سے شروعات ہوا کرتی ہے۔ آج ہم علم کے تھوڑی سی علم ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ کیسے کیسے لوگ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہے میرا حال یہ ہے کہ جتنا میرا علم تھا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے، اور جتنا میں سخی تھا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں ہے۔ فرماتے حاضی اختی، یہ میری بہن ہے، اور فرماتے اسلام کے طور پر ہر ایک بھائی بہن ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کل مومن اخوا، ہر شخص بھائی بھائی ہے۔ بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی طور سے میری بھائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے فرض بھی ہوتا ہے کہ جان بچا لیا جائے۔ فرماتے حاضی اختی کر کے فرما دیا اسلامی رشتے کے اعتبار سے میری بہن ہے۔ نام حضرت حاضرہ کو دیا گیا، حضرت حاضرہ کو تحفے میں دیا گیا۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے بابل کی طرف روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے شادی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حاضرہ سے شادی نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے حضرت سارہ نے فرمایا میری تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ حضرت حاضرہ سے شادی کر لیں تاکہ کم سے کم کوئی اولاد ہو جائے تو اسی کے ذریعے سے آنگن بھر جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت حاضرہ سے شادی کی، اور جب شادی کی حضرت حاضرہ سے تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر آنگن میں ہوتا ہے نا کہ جب دونوں ہیں، اب کسی کا بچہ اگر کوئی خیر مہینے تو دل میں تمنا پیدا ہوتی کاش میری بھی اولاد ہوتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت سارہ نے فرمایا ایک کام کیجیے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، آپ اس کو لے جا کے کہیں چھوڑ کے آ جائیں۔ رب نے فرمایا پھر لے جاؤ حضرت حاضرہ اور حضرت اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں نشان میں بتاتا ہوں۔ لے کے گئے۔ بعد میں حضرت سارہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف ہے۔ یعنی اس کی نسل سے نہ جانے کتنے انبیاء آئے ہیں، مگر حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک اکیلے ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ مکے میں آباد ہوئے۔ ایک زمانے تک کوئی نبی نہیں آیا، ایک مدت تک کوئی نبی نہیں آیا، مگر جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک نبی آیا تو کوئی اور نبی نہیں، نبیوں کا امام میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر آئے، میرے آقا دو عالم تشریف لے کر آئے۔ پھر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑ کے آیا جن کا ذکر کروں تو وقت نکل جائے، بس مختصر بتا دوں اللہ اکبر، جہاں آج مکے کی وادی میں جہاں لوگ جانے کے لیے تڑپا کرتے ہیں وہاں جا کے چھوڑ دیا، تھوڑا سا کھجور دیا، تھوڑا سا پانی دیا۔ جب جانے لگے نا تو حضرت حاجرہ قدموں پہ گر گئی، عرض کرتے میرے سرتاج کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی آواز، کوئی جواب نہ ملا۔ ہمارا سہارا کون ہے؟ جہاں دور دور تک انسان چلے تو پرندے کا نام و نشان نہیں ہے، کس کے بھروسے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو حضرت حاجرہ فرماتے کیا رب کا حکم یہی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہاں رب کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ فرماتی جب رب کا حکم ہے تو پھر وہ رب ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ چند دن کے بعد کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گئی، پیاس کی شدت جب تڑپانے لگی، آدمی اپنی بھوک اور پیاس کی شدت تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بات بچے کی بھوک کی شدت کی آتی ہے نا تو آدمی کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایک پیڑ کے نیچے جہاں زمزم کا کنواں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں پہ بچہ، چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام، ان کو رکھ کے حضرت حاجرہ بے تحاشا دوڑتی ہوئی جاتی ہے، صفا مروہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے۔ جب دھوپ کی چلچلاہٹ سے جب ریت چمکتی ہے نا تو سوچتے شاید تھوڑا پانی مل جائے۔ جب وہاں جاتی ہے کوئی پانی نہیں، کوئی آدمی کا کوئی نام و نشان نہیں، دوڑتی ہوئی بے تحاشا جاتی ہے، صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی ہے۔
اور پھر کبھی ڈھونڈ کے بچے کی طرف دیکھتی کہ کوئی جانور آ کے میرے بچے کو لے کر نہ جائے، بے تحاشا دوڑتی ہوئی جاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے، ایک چکر نہیں 7 چکر لگاتی ہے، لیکن جب آتی ہے کوئی آواز آئی کان میں، جب بچے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیاس کی شدت سے جب ایڑیاں رگ رہے ہیں، اللہ نے جبرائیل کو فرمایا جبرائیل جاؤ اسماعیل ذبیح اللہ کے قدمے کے نیچے اپنا پر مارو، جب پر مارا تو زمزم کا کنواں برآمد ہو گیا، زمزم کا کنواں اول پڑا، حضرت حاضرہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے ہاتھ سے میڑ بنانے لگی اور فرمانے لگی زمزم، اس کا مطلب ہوتا ہے اے پانی ٹھہر جا، اے پانی رک جا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ اگر زمزم نہ کہتی تو پانی اتنا ابلتا کہ پھر چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آتا۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہ تو ایک وہ تھا جہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں کی وجہ سے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے قدم سے زمزم کا کنواں اول پڑا تھا، ایک وہ جگہ تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے فرمایا تھا مجھے پانی چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا پتھر پر عصا مارو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، وقد علم كل اناس مشربهم، سب نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا۔ تو اللہ اکبر، جو پانی اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قوم نے پانی مانگا ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اے لوگوں جان لو، زمین سے پانی کا نکلنا تو ہو عام بات ہے، پانی نکل سکتا ہے، پتھر سے پانی کا نکلنا عام بات ہے، مگر انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نہیں نکل سکتا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جب بول لیا جائے کہ جب کوئی اگر پانی کے چشمہ پانی زمین سے پانی کا چشمہ اگلوا لے، اسی کو اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ جو کوئی عصا مار کر کنکروں سے پتھروں سے پانی کا چشمہ اگلوا لے، اس کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اور جو فطرت بدل کر انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دے اسی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ یعنی کوئی اگر پانی کا چشمہ جاری کرے تو زمین سے جاری کر سکتا ہے، پہاڑ سے جاری کر سکتا ہے، مگر انگلیوں کے گھائیوں سے خون کے علاوہ کچھ نہیں بہتا۔ یہی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر